نون لیگ نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی۔ وزیر اعظم کی پارلیمنٹ میں حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال میں لائے جائیں۔ عدالتوں کو مطلوب افراد کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عدالت عالیہ کے سامنے طے ہوا، وہ ریکارڈ نکال کر آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سی گارنٹی میں نے دی ہے، تو قوم کو بتایا ہے کہ وہ کون سا NRO ہے، کس نے مانگا ہے، وہ لے کے آئیں قوم کے سامنے۔ اور میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جو ہی وہ صحت یاب ہوں گے اور ڈاکٹر ان کو وہاں سے اجازت دیں گے وہ تشریف لے آئیں گے۔ نواز شریف کے باہر جانے کا معاملہ عدالت کے سامنے طے ہوا۔ شہباز شریف کہتے ہیں حکومت سے NRO مانگا کس نے ہے، انہیں پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا، اب بھی لگے ہوئے ہیں۔ APC جلد ہوگی، فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سے رابطے کریں گے۔ تبدیلی سرکار نے عوام کو دکھوں اور مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ نون لیگ نے حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا۔ شہباز شریف نے ایسی باتیں کی جیسے کسی اور ملک سے آئے ہیں۔ شبلی فراز کا جواب، ان کا ایجنڈا صرف مال بنانا ہے، بجلی منصوبوں میں کمیشن لیا۔ حماد اظہر بولے عمران خان کی قیادت میں ان کے گرد گھیرا تنگ کرتے رہیں گے، ان 2 خاندانوں نے جتنے بگاڑ پیدا کیے انہیں درست کریں گے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان کی میڈیا سے گفتگو۔ ریمارکس پر اپوزیشن کے علاوہ ساتھی وزیر کی بھی تنقید۔ شاہد خاقان نے کہا اگر غلام سرور کا فتویٰ لاگو ہو جائے تو پوری کابینہ فارغ ہو جائے گی۔ فواد چودھری نے بھی بیان کو نامناسب قرار دے دیا۔ عمران خان کا حق ہے وہ 5 سال بیٹھے رہے، اپنی حکومت چلائیں۔ میں تو یہ میرا اپنا موقف ہے، میری پارٹی شاید اگری کرے نہ کرے۔ چاہے میری پارٹی ناراض ہو جائے، عمران خان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما جاوید ہاشمی کی پروگرام دی لاسٹ آور میں گفتگو۔ بولے نواز شریف کا جو موقف ہے وہی نون لیگ کا بیانیہ ہے۔ شہباز شریف کا یہی موقف رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ نواز شریف کو لندن میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ وفاقی اور سندھ حکومت والے فضائی جائزے لے رہے ہیں۔ میئر وسیم اختر رو پڑے، بولے انہوں نے کراچی کو ATM سمجھ رکھا ہے، یہ کراچی کو بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایک بھی خط کا جواب نہیں دیا۔ وڈیرا ذہن کے لوگ بلدیاتی نظام نہیں چاہتے۔ خیبر پختونخوا میں تمام سرکاری سکولز 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے، اعلامیہ جاری۔ سکولز کو SOPs کے تحت کھولا جائے گا۔ درسگاہوں میں ہاتھ دھونے کے لیے صابن کی فراہمی لازمی قرار۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 778ویں عرس کی تقریبات جاری۔ پاک وطن میں زائرین کے لیے ناقص انتظامات۔ ادھر ہائی کورٹ نے بہشتی دروازہ بند ہونے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ بد اخلاقی اور نسلی تعصب کی تمام حدیں پار کر گئے۔ ریپبلکن پارٹی کے کنونشن میں سابق صدر اوباما کو بندر کہہ کر پکارا گیا۔ ٹرمپ نے اظہار ناراضی کے بجائے نعرہ لگانے والے کی حوصلہ افزائی کی۔ ادھر پارٹی نے ٹرمپ کو دوسری مدت کے لیے باضابطہ طور پر امیدوار نامزد کر دیا۔ اور ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ میں قومی ٹیم کو شکست سے بچنے کے لیے بادلوں سے امیدیں۔ انگلینڈ کے خلاف فالو آن کے بعد پاکستان کی محتاط بیٹنگ۔ چوتھے دن کھیل کے خاتمے پر 2 وکٹوں پر 100 رنز بنائے۔ کپتان اظہر علی 29 اور بابر اعظم 4 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے۔ شان مسعود 18 اور عابد علی 42 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 210 رنز درکار ہیں۔
شبلی فراز گفتگو کر رہے ہیں۔ اشرافیہ کے لیے، ہم اشرافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ سن کے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی اور ہمیں بھی آئی کہ جو لوگ جو کہ سارے اشرافیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں یہ طعنہ دے رہے تھے کہ ہم اشرافیہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے کیے ہیں وہ سارے مڈل کلاس اور کمزور طبقوں کے لیے تھے۔ چاہے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ملتی ہیں، تو بھئی ہم نے تو آپ ایسا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک صحت کی پروٹیکشن کا ایک ہے، وہ ہمارا جو صحت کارڈ ہے، جس میں کہ سارے خیبر پختونخوا کو ہم نے ایک یونیورسل کوریج دی ہے، جس میں کہ ہر غریب آدمی جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں۔ یہ تو اشرافیہ کے لیے یہ کام نہیں ہے، انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے۔ ہمارے بی آر ٹی پہ بڑے طنز ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بن کے وہ ابھرا ہے، اور پشاور کے لوگ، چونکہ میرا خود بھی تعلق وہاں سے ہے، انتہائی خوش ہیں۔ وہاں پہ ٹریفک کا نظام بھی بہت بہتر ہو گیا ہے، اور لوگ اس سے پوری طرح سے بینیفٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کہ انہوں نے انرجی پرائسز کا ذکر کیا، تو وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہوگی، اس میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، یا ان آئی پی پیز کو جو کہ معاہدے انہوں نے ہی کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں آج مہنگی بجلی اور سرکولر ڈیٹ کا سامنا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ کمیشنز لیں، کک بیکس لیے، اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھوایا۔ ہم نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی دفعہ، کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو انگیج کیا، ہم نے ان کو ایک ایسے اس پہ لائے جس میں کہ ہم اس جو مسئلہ ہے، جو کانٹریکٹس ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کی جو قیمت ہے بجلی کی وہ کم کر سکتے ہیں۔ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن کم از کم ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے، اور ہم ان کو اس سچویشن میں لے آئے ہیں کہ یہ جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے تھے، ہماری حکومتوں نے کی ہیں، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس قسم کی مہنگی بجلی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ خریدیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا، چونکہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ ملک کو ایک امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا، یعنی کہ جو انڈسٹری ہمارے ملک میں جو نہیں لگی، جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پہ اس پالیسی کا تھا جس میں کہ ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا گیا۔ 6 ارب ڈالر سالانہ استعمال کیے جاتے تھے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو امپورٹ والی چیز ہوتی تھی وہ یہاں پہ سستی لگتی تھی، تو کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا، اس لیے کہ جو امپورٹڈ چیز تھی وہ سستی بن جاتی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ان کو فائدہ ملے، اور ملک کو ایک مصنوعی چیزوں کا دکھاوا دے کے انہوں نے عوام کو ہمیشہ وہ کیا ہے، عوام کا خون چوسا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں نہ ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی کہ جس کو کہ زیادہ، ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کینسل ہی کر دیں، کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں اکانومی کے ریلیٹڈ، جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں، وہ حماد اظہر صاحب کر دیں گے۔